السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ آج کی تاریخ ہے 7 فروری 2021 بروز اتوار، اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے اتوار کو ہمارا اسپیشل پروگرام سنڈے سوال جواب پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم پورے ہفتے آپ حضرات کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں، جو آپ کمنٹس کے روپ میں یا ہمارے واٹس ایپ پر یا اسی طریقے سے ای میل آئی ڈی پر آپ بھیجتے ہیں، ان تمام سوالوں کو ہم کور کر کے ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج اس کا پارٹ نمبر 23 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیے اور تمام مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے سوال، سب سے پہلے 3 سوال ہمارے پاس آئے ہیں عقیقے سے متعلق۔ عقیقے سے متعلق لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر پھیل رہی ہے، اور لوگوں کو صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو غلط لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس تعلق سے 3 بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہمارے پاس ہمارے ایک بھائی نے بھیجا ہے، ان تینوں سوالوں کے جواب آپ ضرور سنیں۔ پہلا سوال آیا ہے کہ کیا بچے کی پیدائش سے پہلے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو پیدائش سے پہلے اس کا عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس تعلق سے اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے عقیقہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی ہمیں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ دوسرا سوال، جس بچے کا انتقال ہو گیا ہو، جو بچہ دنیا کے اندر آیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ جو کیا جاتا ہے وہ زندہ بچے کا کیا جاتا ہے۔ جو بچہ اس دنیا سے گزر گیا ہے اس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے کہ اگر بچہ 7 دن سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں اس بچے کا بھی عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ عقیقے کے متعلق تیسرا سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے، مستحب کے درجے میں ہے، کوئی فرض یا ضروری یا لازم نہیں ہے۔ لیکن آپ جب بھی عقیقہ کریں تو کوشش یہ کریں کہ بچے کی جو پیدائش ہے وہاں سے آپ 7ویں دن کا حساب لگا کر کے کریں۔ لیکن اگر 7ویں دن کا حساب نہیں بنتا ہے، کوئی اور دن کا بھی حساب بنتا ہے اور وہاں پر آپ کو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ضروری یا لازم نہیں ہے کہ 7ویں دن ہی کیا جائے یا 7ویں دن کا حساب لگا کر کے کیا جائے، لیکن مستحب اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہے، صادر حسین صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال ان کا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، عام حالات میں آپ دعا کرتے وقت آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن نماز کے اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران جیسا کہ دعا کی جاتی ہے نفل نماز کے اندر، اور یا کوئی اور دعا جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت میں آپ کو آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے، آسمان کی طرف دیکھنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کے اندر آپ ذات دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی جگہوں پر لوگ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو گردن کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں یا اسی طریقے سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں آپ دعا کرتے وقت آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ ماں باپ اپنے مال کو تقسیم کرتے وقت اگر اپنے کسی ایک بچے کو زیادہ دے دے اس کی خدمت سے خوش ہو کر یا اس کی مالی حالت کو دیکھ کر، تو اس بچے کا زیادہ لینا کیسا ہے اگرچہ اس نے سوال نہیں کیا، اس نے مانگا نہیں ہے؟ سب سے پہلے آپ اس مسئلے کو سمجھیں، یہ وراثت کا مسئلہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ تو کوشش یہ کیا کریں، جب بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پوری تفصیلات لکھ کر کے آپ اپنے جو بھی قریبی دارالفتہ ہے وہاں سے فتویٰ منگوا لیا کریں۔ لیکن انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے یہ مسئلہ بالکل عام ہے، تو اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والا مسئلہ ہے جو ہر آدمی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے وراثت اور تحفہ، گفٹ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ماں باپ اپنی زندگی کے اندر، جب ماں باپ حیات ہیں، اپنی زندگی کے اندر وہ اپنے جو بھی ان کے پاس مال ہے، جو بھی ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا جو بھی چیز ہے، ان تمام چیزوں میں سے جب اپنی وہ زندگی کے اندر اپنے کسی بھی بچے کو وہ پیسے دیتے ہیں یا حصہ اس میں سے دیتے ہیں، تو اس کو وراثت نہیں کہا جاتا ہے، اس کو ترکہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو گفٹ اور تحفہ کہا جاتا ہے۔ وراثت باپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت اس کو اصل جو شریعت کے اندر جو وراثت کا لفظ آیا ہے وہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر رہے ہیں تو اس صورت میں اس کو گفٹ اور تحفہ کہا جاتا ہے، اور گفٹ اور تحفے کے اندر اپنے بچوں کی برابری کا خیال رکھنا ضروری ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، برابری کرنا یہ ضروری ہے۔ مرنے کے بعد
والد کے مرنے کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اگر لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر زندگی کے اندر اس کی تقسیم ہو رہی ہے تو اس صورت میں برابر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر بھی علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ 3 وجہ ایسی ہے جس وجہ سے کسی بھی بچے کو ماں باپ زیادہ مال دے سکتے ہیں، ان کو حصے میں زیادہ دے سکتے ہیں۔ وہ 3 وجہ کیا بتائیے اس کو آپ سماعت کریں۔ وہ 3 وجہ بتائیے۔ سب سے پہلی چیز تو مالی ضرورت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں، 4 بھائی میں 3 بھائی جو ہے بہت اچھی حیثیت کے ہیں، ماشاءاللہ ان کا کاروبار بھی سب کچھ ہے، یا روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس سب کچھ ہے۔ ایک بھائی جو ہے کمزور ہے، تو اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے ضرورت کی بنا پر ماں باپ اگر چاہیں تو اپنے اس بچے کو بڑھا کر اپنے حصے کو دے سکتے ہیں۔ پہلی ضرورت تو یہ۔ اور دوسری چیز بتائیے خدمت کے بیس پر۔ مثال کے طور پر کسی کی 5 اولاد ہے، 5 اولاد میں سے 3 اولاد جو نکمی ہو گئی، اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کو کسی بھی طریقے سے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، خدمت گزاری نہیں کی۔ اب تقسیم کے وقت اگر ماں باپ چاہیں تو اپنے جو 2 بیٹے جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے، ان کی سب کچھ دیکھ ریکھ کیا ہے، بڑھاپے کی عمر میں بھی ان کی خدمت گزاری کی ہے اور ہر طرح سے ان کا دیکھ بھال کیا ہے، تو اس صورت میں ان 2 بچوں کو ماں باپ جو ہے کچھ بڑھا کر کے اپنی زندگی کے اندر اگر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ ہے دینداری۔ دینداری مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کچھ 2 اولاد جو ہے وہ نکمی ہیں، بالکل وہ اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ جائے گا تو وہ غلط چیزوں کے اندر خرچ کریں گے، اور جو 2 اولاد ہیں وہ اچھی ہیں، وہ نیک ہیں، دیندار ہیں، اور ماں باپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم ان بچوں کو کچھ پیسے بڑھا کر دیں گے تو یہ دین کے راستے میں خرچ کریں گے، ہمارے لیے بھی یہ ایصال ثواب کریں گے، اور دین کے راستے میں جہاں پر بھی ہے وہ اچھی جگہ پر خرچ کریں گے۔ تو اس صورت میں ماں باپ اپنی اس نیک اولاد کو کچھ بھی حصہ جو بھی ہے مال میں سے وہ بڑھا کر دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے کہ تو اس بچے کا زیادہ لینا کیسا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے اس نے سوال کیا ہو چاہے سوال نہ کیا ہو۔ یہ کچھ ضروری باتیں میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، اس لیے میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے جو ضروری بات ہے اس سوال سے متعلق وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ امید آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا سوال سلمہ انصاری پوچھتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے اور سورج نکلنے کے بعد اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے سنت پڑھیں گے یا پہلے فرض پڑھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اگر آپ فجر کی قضا نماز پڑھتے ہیں تو پہلے آپ سنت پڑھیں اور بعد میں اس فرض کو پڑھیں، یہ بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر جیسے ظہر کی نماز تک اگر نہیں پڑھ پائیں تو ظہر کے بعد اگر پڑھیں گے تو اس صورت میں تو سنت بالکل نہیں پڑھی جائے گی، صرف اور صرف فرض ادا کی جائے گی۔ لیکن ظہر جو زوال کا وقت ہے اس سے پہلے اگر پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ پہلے سنت پڑھیں، اس کے بعد فرض ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال عرفان احمد صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا نفل نماز کے اندر اپنی زبان میں مادری زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر صرف عربی زبان میں دعا آپ مانگ سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف وہ دعائیں جو قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یا قرآنی کوئی آیات ہے جو دعا کے طور سے استعمال کی جاتی ہیں اور دعا کے طور سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو ان دعاؤں کو آپ نفل نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز کے اندر ان کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز کے اندر صرف وہی دعائیں پڑھیں گے جو احادیث سے ثابت ہے، جن کو فرض نماز کے اندر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اس سے اگر ایکسٹرا کچھ بھی دعائیں آپ کو مانگنی ہیں تو آپ نفل نماز کے اندر مانگ سکتے ہیں، وہ بھی صرف عربی الفاظ میں، قرآن و احادیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اپنی زبان میں مادری زبان میں دعا مانگنا یہ نفل نماز میں بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ سوال اور آخری سوال ہمارے پاس جو آیا ہے نیشا فردوس کا آیا ہے، انہوں نے کمنٹ میں لکھا ہے کہ ابو صفوان کے معنی کیا ہیں؟ ابو کے معنی آتے ہیں باپ کے، اور صفوان یہ ایک چمکیلا پتھر کو بھی بولتے ہیں، اور چمکدار جو پتھر ہوتا ہے اس کو صفوان کہا جاتا ہے، اور صفوان ایک مشہور صحابی رسول کا بھی نام ہے۔ یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 23 کے، جن کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کے بہت سارے سوالات حل ہو گئے ہوں گے، بہت سارے کوشچن جو آپ کے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں، بہت سارے ڈاؤٹس اور بہت ساری کنفیوژنس جو آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آج کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ جو آج کے سوالات کے اندر جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اب بھی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آپ کا کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر سوال کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ای میل آئی ڈی پر یا واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں۔
سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اور اپنی دنیا و آخرت کو بناتے رہیں، بہتر بناتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس عمل کو، ہماری اس چھوٹی سی جو بھی کاوش ہے، اللہ تبارک و تعالی سے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔